السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَقَالَ تَعَالَى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ بہت سے خوش نصیب اس سال حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور بہت سے خوش نصیب روانہ ہونے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میری آواز تو اتنی بلند نہیں، میری آواز تو اتنی اونچی نہیں کہ لوگ میری آواز کو اور میرے اس اعلان کو سن سکیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، حج کا اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اور اس اعلان کو بندوں کے کانوں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے حج کا اعلان کیا۔ قرآن نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، اور ان کے اعلان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز کو عالم ارواح تک پہنچایا۔ یعنی جتنے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوں گے اور ان لوگوں میں جو خوش نصیب ہیں، جن کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہونے والی ہے، اللہ نے ان کے کانوں تک حج کا یہ اعلان پہنچا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حج ایک اہم فریضہ ہے، اور حج کے لیے مہینہ بھی متعین ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کا جو مہینہ ہے وہ متعین ہے، وہ معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس پہ حج فرض ہو جائے
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تب وہ فسق و فجور نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، آپس میں ایک دوسروں سے ٹکرائے نہ۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اس لیے کہ حج کے موقع پر کافی بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، چلتے چلتے کسی کی کوہنی کسی کے جسم سے مس ہو جائے، کسی کو پیر لگ جائے یا کسی کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہاں پہ جھگڑنا نہیں، لڑائی کرنا نہیں، اپنی زبان سے بیہودے الفاظ نکالنا نہیں، اور گناہ کے کام وہاں پہ نہ کرنا، فسق و فجور، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے درمیان فسق و فجور بھی نہیں کرنا، جھگڑے بھی نہیں کرنا، کوئی مشقت ہو تو اس کو برداشت کرنا، کسی سے کچھ دھکا لگ گیا ہو تو اس کو برداشت کر لینا۔ یہ حج کے فریضوں میں سے ایک اہم بات ہے کہ آدمی صبر سے کام کرتا رہے۔ اگر انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، انسان جو عمل کرتا ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا بہترین توشہ، بہترین سامان تقویٰ ہے، تقویٰ لے کر کے جاؤ۔ جب حج کرنے کے لیے جاؤ تو تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے، بیکار کی چیزوں سے، بیکار کے کاموں سے، فسق و فجور سے بچو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ، بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے حج کے موقع پر۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آیا ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، ان 5 بنیادوں میں سے ایک اہم رکن حج ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید و رسالت کا اقرار کرنا اور اس کی تصدیق کرنا، اس کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رمضان کا روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ حج کرنا یہ آخری رکن ہے۔ عبادات میں سے 2 عبادت ایسے ہیں جو صرف مالداروں پر فرض ہیں، بقیہ 3 عبادتیں وہ ہر ایک کے لیے ہیں۔ مثلا پہلے تو کلمے کا اقرار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے بعد نماز پڑھنا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ لیکن زکوٰۃ اور حج 2 ایسے عبادت ہیں جو صرف اور صرف مالداروں پہ فرض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو مالدار ہیں ان کو زکوٰۃ بھی نکالنا چاہیے، اور جو مالدار ہیں ان کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ بیت اللہ کا سفر کر سکتا ہو تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کے لیے حج کرنا اس پر ضروری ہے جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یعنی ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ ان پیسوں سے ہم بیت اللہ تک جا سکیں اور پھر وہاں سے اپنے گھر واپس آ سکیں، اور ہمارے اس درمیان میں جو ہمارا سفر ہے 1 مہینے کا یا 20 دن کا، اس سفر کے دوران ہمارے گھر والوں کے لیے خرچے، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس موجود ہوں، تو ایسے ہی انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔
حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے صاحب استطاعت پر، زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ حج و عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کر لینے کے بعد انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک انسان حج مبرور کر لیتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے، جنت ہے۔ حج مبرور کر لینے کے بعد انسان کو اللہ جو بدلہ عطا کرتا ہے وہ جنت ہے۔ انسان جب حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کی مانو اس کو اب جنا ہو، بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حج کا ارادہ کریں، حج کے لیے تیاریاں کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے معاشرے کے اندر بے شمار لوگ موجود ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ حج فرض ہو جانے کے بعد اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو بہت سخت وعید آئی ہے حدیث کے اندر کہ وہ شخص یا تو یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حضور کی حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہ حج فرض ہو جائے تو پہلا کام یہ کریں کہ حج کے فرض کی ادائیگی کو ضرور کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام جو مزاج بنا ہوا ہے وہ یہ کہ ہم پہلے اپنے بچوں کی شادی کر لیں، اپنی بچیوں کی شادی کر لیں، اور پھر اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک عالی شان مکان بنا لیں، پھر اس کے بعد کچھ بینک بیلنس کر لیں، یعنی جتنی تمنائیں اور خواہشیں ہیں وہ سب کے سب پوری کر لیں، اس کے بعد حج کے لیے سوچتے ہیں۔ یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، حج کے ارکان ادا کرنے میں دشواریاں ہوتی ہیں، اتنی طاقت نہیں ہوتی انسان کے اندر کہ وہ صحیح سے اس کے ارکان کو ادا کر سکے۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر یہ مزاج عام ہے، ہر کام سے نمٹنے کے بعد، ہر کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بعد حج کا ارادہ کرتے ہیں کہ اب بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچیوں کی شادیاں ہو گئی، اب گھر مکان بھی بن گیا، اور بھی جو خواہشیں تھیں وہ تمنائیں پوری ہو گئی، اب چلتے ہیں حج کے لیے۔ حج کا معاملہ ایسا نہیں کہ آپ ہر کام سے نمٹنے کے بعد جائیں، حج کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پر حج فرض ہوا کر لینا ہے، فرض کے اندر تاخیر نہیں کرنی ہے۔ ہم فرض کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور نفلی کاموں کو اور معمولی کاموں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ نے استطاعت دیا ہے تو حج ضرور کریں۔ حج ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ جس کو کرنے کے لیے ہر ایمان والا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ عشق و محبت کا ایک بہترین ایک سنہرا عمل ہے، اور اس کے لیے حج کرنے کے لیے ہمارے لیے جو لباس منتخب کیا گیا ہے وہ لباس دو کپڑے، دو سفید چادر۔ یہاں پر ایک بہت بڑا پیغام، بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے اس دو سفید چادر کے اندر۔ انسان زندگی کے اندر عمدہ سے عمدہ لباس پہنتا ہو، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنتا ہو، مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنتا ہو، کوٹ پیٹ پہنتا ہو، شیروانی پہنتا ہو، کرتے پاجامے پہنتا ہو، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنتا ہو، لیکن جب حج کا موقع آتا ہے تو اسی انسان کو اس بات کی تاکید کی جاتی ہے، بلکہ حکم دیا جاتا کہ ان سارے فاخرہ لباس کو، یہ سارے سلے ہوئے لباس کو، یہ سارے کپڑے کو جو تم شادیوں میں پہنتے تھے، گھروں میں پہنتے تھے، فنکشنوں میں پہنا کرتے تھے، اس کو نکالو اور دو چادر، وہ بھی سفید دو چادر کے اندر ملبوس ہو جاؤ۔
کیوں؟ یہاں پر ایک انسان کو سبق ملتا ہے کہ اسی 2 چادر میں تمہیں دفن کیا جاتا ہے، یہی 2 چادر پہن کر تمہیں قبر کے اندر جانا ہے۔ اسی 2 چادر کو پہن کر جب تم حج کرو گے تو تمہیں اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ انہی چادروں کے اندر، انہی سفید کپڑے کے اندر ہمیں قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو اپنے فاخرہ لباس اور معمولات کے لباس کو اتار کر یہی 2 چادریں پہنتا ہے، ایک تہبند کے طور پر، ایک چادر کے طور پر پہن لیتا ہے۔ اور عشق و محبت کی ایک دنیا ہوتی ہے، انسان جاتا رہتا ہے اور مگن رہتا ہے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت اور حج کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج پر جانا کیوں ضروری ہے اور بلا وجہ پیسہ خرچ سمجھتے ہیں لوگ۔ یہاں تک کہنے والے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر جگہ فلاں جگہ تفریح کے لیے جایا جائے، وہاں جایا جائے۔ یاد رکھیے کہ بیت اللہ سے بہتر کوئی اور جگہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ہم لوگ لاکھوں روپے سیر و تفریح کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کا سالانہ معمول ہوتا ہے کسی نہ کسی کنٹری کا سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، کبھی دبئی، کبھی امریکہ، کبھی لندن، کبھی فرانس، وہاں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں گھومنے کے نام پہ، تفریح کے نام پر، لیکن حج کے لیے کہا جائے تو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان اگر اللہ سے توفیق مانگے تو ہی انسان حج کر سکتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی حج کر سکتا ہے۔ پیسہ ہونا الگ چیز ہے، توفیق کا مل جانا الگ چیز ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی ہے، اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے دوسرے ملکوں کا اسفار کرتے ہیں لیکن حج کے نام پہ ان کو جانا نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دیا۔ پیسہ تو دیا، دولت تو دیا، سرمایہ تو دیا، لیکن حج کی توفیق عطا نہیں کرتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جس انسان کے اندر طلب ہوتی ہے، خواہ اس کے پاس سرمایہ ہو نہ ہو، اس کے پاس پیسے ہو نہ ہو، اس کے پاس وسائل ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ انسان ارادہ کرے کہ مجھے حج کرنا ہے، مجھے عمرہ کرنا ہے، جب انسان ارادہ کرتا ہے اور سچی طلب اس کے اندر ہوتی ہے، اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے ایک طالب علم کا۔ وہ طالب علم پڑھنے کے زمانے میں بھی غریب تھا، بڑی مشکل سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا، سچا واقعہ ہے یہ۔ اس کے بعد فراغت ہوئی، شادی ہوئی، شادی کے بعد اس نے عمرے کا سفر کیا۔ عمرے کا سفر کیا تو سفر سے پہلے اپنے استاد سے ملنے کے لیے گیا کہ میں عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں، دعا کی درخواست ہے۔ ہر شاگرد اپنے استاد سے ملتا ہے۔ چنانچہ استاد نے کہا کہ عزیزم، تمہارے حالات تو ایسے نہیں تھے، تم تو بہت پڑھنے کے زمانے میں بھی غربت کی زندگی گزارے ہو، آخر ایسے اچانک کیا ہوا کہ تم عمرہ کے لیے جا رہے، وہ بھی فیملی کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ؟ یہاں بات اخلاص کی ہو رہی ہے، طلب کی ہو رہی ہے۔ تو اس طالب علم نے اپنے استاد سے یہ کہا کہ عمرہ کرنے کی مجھے بڑی خواہش تھی اور میں نے آپ سے ہی سنا تھا کہ جو انسان اذان کے بعد، اذان کی دعا پڑھنے کے بعد
تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جو تلبیہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسباب بنا دے گا، وہ عمرہ بھی کرے گا، حج بھی کرے گا۔ کہا کہ آپ کے بیان سننے کے بعد میں نے اس کا معمول بنا لیا، اور میں روزانہ 5 وقت اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھتا، اذان کی دعا پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھتا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، معمول بنا لیا میں نے۔ چنانچہ ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا، صحیح بات یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، ایک اجنبی شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا یہ پیسے لیجئے، پاسپورٹ بنوا لیجئے، اپنا بھی اپنے اہلیہ کا بھی۔ جب پاسپورٹ بن گیا تو وہ خود آئے، کہا کہ پاسپورٹ بن گیا؟ تو جی ہاں۔ تو کہا کہ یہ پیسے لیجئے، جا کر کے عمرہ کر کے آئیے، اور مزید 3500 ریال ان کو خرچے کے لیے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے اللہ نے اسباب بنا دیا اور میں عمرہ کر کے آ گیا۔ تو انسان ارادہ کرے، اللہ سے توفیق مانگے اور سچی طلب ہو، اخلاص اس کے اندر ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسباب بنا دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیسہ ہونے کے باوجود بھی حج و عمرہ کی توفیق اللہ سے نہیں مانگتے، پیسہ رہتے ہوئے بھی کعبۃ اللہ کی زیارت ہمیں نصیب نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے گزرے ہیں، ان کی محفل میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، وہ بہت غریب تھا۔ اس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ تو محفل میں موجود کسی شخص نے کہا جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر حج کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت سے کہہ رہا ہوں، دعا کی درخواست کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے ہوتے ہیں، بول پڑتا، جب وہاں پیسے نہیں تو ایسی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت مجھے حج کرنے کی تمنا ہے، بہت خواہش ہے مجھے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ چنانچہ اس کی طلب کو دیکھ کر کے انہوں نے دعا کی، اور دعا میں کہا کہ اللہ اس کے لیے کوئی اسباب آپ بنا دیجئے تاکہ یہ حج کر کے آ جائے۔ اور 1 دینار انہوں نے اپنے جیب سے نکال کر کے دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ وہ شخص 1 دینار لے کر کے وہاں سے نکلا، جہاں سے حاجیوں کا قافلہ گزرتا تھا اس راستے میں ایک جگہ پہ جا کر کے بیٹھ گیا۔ حج کی کوئی تیاری نہیں، کوئی سامان نہیں، صرف جیب میں 1 دینار جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا وہ جیب میں ہے بس۔ جہاں سے حاجیوں کا قافلہ گزرتا تھا وہاں پہ جا کر کے بیٹھ گیا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ اس زمانے میں حج سے یہ اونٹ کے اوپر حج کرنے کا رواج تھا، لوگ اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے، قافلہ در قافلہ سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس قافلے کے جو بڑے آدمی تھے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ یہاں بیٹھا ہوا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ سامان نہیں ہے۔ کہا کہ ایک کام کرو، تم میرے ساتھ ہو جاؤ میرے قافلے میں، ہمارے قافلے میں 1 اونٹ زائد ہے، ہمارے ایک ساتھی کے لیے اس اونٹ کا انتظام کیا گیا تھا لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ حج کے لیے نہیں آ سکے، تم ہمارے قافلے میں شریک ہو جاؤ، سواری کے لیے اس اونٹ کا استعمال تم کر لو۔ یہ شخص بڑا خوش ہوا اور قافلے میں شریک ہو گیا۔
اب لوگ جہاں پڑاؤ ڈالتے، رکتے، کھاتے پیتے تھے، اس کو مہمان سمجھ کر ساتھ میں کھلاتے پلاتے تھے، یہاں تک کہ یہ شخص پورا حج مکمل کر کے انہی قافلے والوں کے ساتھ وہاں لوگوں نے ان کو بھی کھلایا پلایا، وہاں سے پھر مدینہ منورہ ساتھ میں لائے، پورا کام کرنے کے بعد، حج مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ واپس اپنے شہر آئے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا، جیب سے وہی 1 دینار نکالا، کہا حضرت آپ کا یہ دیا ہوا 1 دینار بہت بابرکت، آپ نے دل سے دعا دی تھی، دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، میں حج کر کے آ گیا، 1 دینار بھی خرچ نہیں ہوا۔ طلب ایسی ہو، جب طلب انسان کے اندر ہوتی ہے تو انسان کے لیے اللہ اسباب بنا دیتے ہیں۔ بہت سے واقعات مشہور ہیں، رکشہ والے بھی حج کیے ہیں، جوتے گانٹھنے والے بھی حج کیے ہیں، کر رہے ہیں، مزدوری کرنے والے حج کرتے ہیں، کر رہے ہیں، چونکہ طلب ہوتی ہے، ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے اور محنت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ زندگی میں 20 25 حج کیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 55 حج کیے ہیں۔ ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں 55 حج کیے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی میں 40 حج کیے ہیں، اور حضرت مکی بن ابراہیم زندگی میں 60 حج کیے ہیں۔ اسی طریقے سے اسود بن یزید 80 حج کیے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے حج کیے ہیں، بے شمار حج کیے ہیں۔ ہم اور آپ کم از کم 1 حج کی تمنا رکھیں، 1 حج کا ارادہ کریں، زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج میں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، پیسے میں کمی آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حج کرنے والا جب حج سے واپس آتا ہے تو گناہ سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور زندگی میں برکت آتی ہے، اس کے رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی حج کرنے گیا ہو بھوکا مر رہا ہو، کوئی عمرہ کرنے گیا ہو اور اس کے رزق میں تنگی آ گئی ہو، ایسا کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا۔ اس لیے اپنے ارادوں کو مضبوط کیجئے، اللہ سے مانگیے، ہر کوئی مانگے، ہر کوئی تمنا رکھے، غریب بھی تمنا رکھے، امیر بھی تمنا کرے، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ غیب سے اسباب بنائے گا۔ آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اس بات کی تمنا نہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں، دیدار کریں؟ کیا ایک مومن کے دل کی تمنا نہیں کہ روضہ رسول پر جا کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں؟ ہر ایک کی تمنا ہونی چاہیے، ہر ایک کی آرزو ہونی چاہیے۔ نیت صاف رکھیے، اخلاص پیدا کیجیے اور اپنے اندر طلب پیدا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔